بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ لوگوں کے لفظ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اوپر لادو گے تو کمر توڑ دیں گے اور قدموں میں رکھو گے تو بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اس اینک کو اتار دے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ ایک بار اس کے سامنے جھکو تو صحیح، وہ یوں سینے سے لگائے گا کہ ہر تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور وہ خوشی سے تمہارا ذکر فرشتوں میں یوں کرے گا کہ آج میرا بندہ میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آیا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر عرش والے سے تمہارا تعلق مضبوط ہے۔ نماز کو چھوڑ کر تم دنیا میں کون سا فائدہ حاصل کر رہے ہو اپنے لیے؟ کیا تم بھول گئے کہ اصلی اور حقیقی فائدہ بس آخرت کا فائدہ ہے؟ جو آخرت میں ہی خسارے کر بیٹھے تو کیا کرو گے؟ اللہ کسی کو فوراً دے دیتا ہے اور کسی کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو اللہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر کاجو اور بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں ہم انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان واپس لوٹنا چاہتا ہے لیکن دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ روٹھنا اور منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ زندگی میں جب بھی خود کو تنہا پاؤ، دنیا کا ہر اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو، تب یاد کرنا کہ اللہ نے تمہیں تنہا اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے۔ ایک بات جو مجھے سب نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور میں آج زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں میرا یقین ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو آج معاشرے کا ہر تیسرا بندہ نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ فرمان مولا علی علیہ السلام: عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔
صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پر ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں ہو تو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ایسا خسارہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں وہ آپ کی ذرا سی لغزش پر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں، پھر چاہے آپ نے ان لوگوں کے لیے اپنے عزیز تر رشتوں اور چیزوں کو بھی وقت دینا بھی چھوڑ دیا ہو، ان کے لیے یہ چیز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں۔ یاد رکھیں ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور شکایتیں کرنا آپ کی اہمیت گھٹا دیتا ہے۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، عزت، مقام اور پیار نہیں ملتا۔ مخلص لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ اگر وہ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کا نقصان بھی نہیں کرتے، اور منافق لوگ جن سے فائدہ لیتے ہیں انہی کو بدنام کرتے ہیں اور ان کا نقصان کرتے ہیں۔ باپ کی غربت سے گھبرا کے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ ہر باپ کو بے حساب رزق حلال عطا فرما۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا صرف بھٹکتا رہتا ہے۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی دے، اور جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اپنے وجود میں اللہ کے ہونے کے احساس سے خود کو محروم نہ رکھا کرو۔ وہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ تیری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی مہلت کا مل جانا انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی دیکھیے آقا، خطا کاروں میں ہم بھی ہیں۔ اگر اونچی جگہ پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔